والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے حاضرین مجلس سے گزارش ہے کہ وہ ذرا قریب تشریف لے آئیں جو کہ مجلس کے لیے تشریف فرما ہے، تاکہ مجلس محسوس ہو کہ مجلس ہے. منتشر انداز میں بیٹھنے سے ایک تو مجلس کا نقص اور آداب مجلس کا فقدان محسوس ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، جس میں دینی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا تذکرہ ہے اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس میں مجلس کا جو تذکرہ ہے، فرمایا کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو چاروں طرف سے احاطہ کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو مجلس تو ہماری ایسی ہونی چاہیے نا کہ فرشتے ہمارے چاروں طرف احاطہ کریں. اگر ہم خود ہی منتشر رہیں، دو یہاں بیٹھیں، دو اس کونے میں بیٹھیں، دو اس کونے میں بیٹھیں، تو پھر یہ تو گویا کہ طلب رحمت میں نقص ہے، اور مجلس کی جو فضیلت کا شعور ہے اس کا بھی فقدان محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دینی مجالس کی قدر نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم میں مکمل ہی عرض کر دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے دین کی باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس مجلس کے چاروں طرف رحمت کے فرشتے آ کر دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی شامل مجلس ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور تیسرے آ جاتے ہیں، پھر آتے رہتے ہیں. مسلسل یہ آنا جانا لگا رہتا ہے فرشتوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہم تو ایسے مجلس سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ سے وہ جنت کی طلب کرتے ہیں، دوزخ سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، آپ کی رضا مانگتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میری جنت اور میرے دوزخ کو دیکھ لیں تو پھر، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر تو اور زیادہ لجاجت اور زیادہ طلب کے ساتھ جنت بھی مانگیں گے اور دوزخ سے پناہ بھی طلب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کی بخشش کر دی. پھر ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ بھی شامل تھا جو ان کی مجلس کا بندہ نہیں تھا، وہ تو ایسی راہ چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے بیٹھ گیا، خواہ مخواہ بیٹھ گیا بے مقصد.
تو وہ تو ان میں کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، یہ جو میرے بندے ہیں، جو مجلس والے ہیں، آج ان کے ساتھ اگر کوئی خواہ بھی بیٹھ گیا نا تو وہ بھی آج محروم نہیں ہے، اس کی بھی بخشش ہو۔ تو میرے دوستو، سچی بات یہ ہے، دینی مجالس کی بہت برکتیں، دینی مجالس کی بڑی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، لہذا ان مجالس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ جہاں بھی مل جائے تھوڑی دیر سے ہی آدمی بیٹھ جائے، حاصل کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں اور چرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ مسجدیں جو ہیں جنت کا باغ ہے۔ مسجدیں کیا ہیں؟ جنت کا باغ ہے۔ اور چرنا کیا ہے؟ ان مسجدوں میں اگر علمی مجلسیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں بیٹھ جانا اور اس سے استفادہ کرنا، یہ جنت کا چارہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیے کہ اس طرح کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے اس بیٹھنے کو قبول بھی فرمائے۔ میں نے سورہ بینہ کی ایک آیت پڑھی تھی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص فی العمل کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کیا چیز ہے میرے دوستو؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو 3 قسموں پر رکھا ہے۔ پہلی قسم ایمانیات کی ہے، دوسری قسم اعمال کی ہے، اور تیسری قسم اخلاص کی ہے۔ تو پہلے تو یہ 3 بنیادی گویا کہ درجے ہیں دین کے، شعبے نہیں، شعبے تو اور نہیں۔ تو پہلا درجہ ہے عقیدے کا، وہ ضروری ہے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں، سارے اعمال بیکار۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ وہو مؤمن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہونا چاہیے، ورنہ سارے اعمال بیکار۔ تو میرے دوستو، پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسرا درجہ ہے اعمال کا، اور تیسرا ہے اخلاص کا۔ اعمال اور اخلاص میں فرق اس طرح کیا جائے کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا قرات کرنا، ہمارا رکوع کرنا، ہمارا سجدہ کرنا، یہ سارے کے سارے حرکات و سکنات یہ اعمال کے زمرے میں۔ لیکن جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھتا ہے، اس وقت اس کا تصور یہ ہونا چاہیے میں نے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، میں نے بقیہ ساری چیزوں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اب میرے پیش نظر صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اسی کو کیفیت احسانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جبریل امین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں پوچھا تھا کہ حضور احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس شان سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم سے کم یہ تو کیفیت بنے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ کیفیت احسانیہ ہے۔ اصل میں اخلاص یہی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دھیان جائے بھی نہیں۔ آدمی اللہ کی یاد میں گویا کہ قلب کی، دل کی نگاہوں سے اللہ کے مشاہدے میں ہو، منہمک ہو جائے، یہ اصل میں اخلاص ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عرض یہ ہے کہ اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اخلاص کا فقدان ہو تو اعمال کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اور وہ دانہ جب اگتا ہے تو 7 اس میں سے پودے نکلتے ہیں، 7 بالیاں آتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے،
ایک دانے پر 700 دانے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کسی کے لیے چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب یہ جو آیت کریمہ ہے، ایک دانہ خرچ کرنے پر اللہ فرماتے ہیں کہ 700 دانے کا اجر، اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی اجر عطا فرما دیں۔ ایک تو یہ آیت ہے۔ دوسرے وہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک نیکی لے کر آؤ 10 لے لو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو ایک نیکی کا 10 ملتا ہے۔ عام مسلمان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ بھی ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں تو اللہ نے 700 گنا اور 7 سے زیادہ بھی اللہ فرماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں آیتوں کو جوڑ کے، دونوں قرآن کی آیتیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا بھی ہے، اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ والی آیت بھی ہے۔ تو اس کا جواب علماء یوں دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اس کا معاملہ اخلاص پر منحصر ہے۔ اس کا معاملہ کس پر منحصر ہے؟ اخلاص پر۔ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا ایک دانہ اللہ کے یہاں 700 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ دانوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور ایک آدمی اخلاص کے بغیر خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا 1 ہی ملتا ہے، اور کبھی ایک نیکی کا 10 مل جاتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی، جو انہیں اخلاص سکھایا تھا، اس اخلاص کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا تو ان کا ایک مد کیا ہوتا ہے؟ 1.5-2 گلاس سمجھیے۔ آج کل مد ہمارے ماحول میں رائج ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ لوگ پہچان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ چھوٹا سا پیمانہ جس میں تقریباً 3 پاؤ پانی آ جاتا تھا، اس سے آپ علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، اس کو مد کہتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اگر 1 مد غلہ خرچ کیا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم پورا احد پہاڑ بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ہم صحابہ کے 1 مد کا برابر نہیں ہو سکتے، اس کی برابری ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اخلاص کی مایہ تھی، وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، وہ اخلاص ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا ہم ایک پہاڑ کے برابر بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو صحابہ کے 3 پاؤں کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے جس وقت۔ تو میرے دوستو، اخلاص کی بڑی اہمیت، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اخلاص کی مایہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے بیان کرنے لگے۔ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اخلاص کا سبق ایک حجام نے سکھایا۔ حجام، بال کاٹنے والا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے میں حج پہ تھا، حج پر تھا میں، تو میں طواف اور سعی وغیرہ سے فارغ ہو کے حجام کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے۔ تو وہاں ایک بڑے کوئی امیر کبیر شیخ جو ہے وہ بال کٹوا رہے تھے، نائی ان کے بال کاٹ رہا تھا۔ میں نے پہنچتے ہی نائی سے کہا، میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے کیا تم میرے بال کاٹ دو گے؟ بھائی اتنی بات میں نے کی تو نائی نے مجھے دیکھا، اور وہ جو شیخ صاحب جن کے بال وہ بنا رہا تھا ان کو چھوڑ دیا، ویسے ہی بیٹھا ہے۔ کہنے لگے آ کے مجھے بٹھا کے میرے بال کاٹ دیے اس نے۔ جب میرے بال اس نے کاٹ دیے تو اس کے بعد اس نے ایک پرچی بھی مجھے دے دی۔ اس پرچی میں کوئی لپٹا ہوا تھا اور میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لے جاؤ پرچی، کہیں اور جا کے کھولنا، اس میں جو چیزیں تمہارے کام آ جائے گی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا اس نے پرچی میں دے دیا۔ میں جب اس کی دکان سے نکلا اس کے بعد میں نے پرچی کھولی تو اس میں کوئی ریزگاری تھی، چھوٹے چھوٹے سکے جسے کہتے ہیں، کچھ سکے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا اس نائی نے یہ کیا کیا،
میرے بال بھی کاٹے اور مجھے پیسے بھی دے دیے۔ تو مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ نے میری غیبی مدد کی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی، میرے پاس پیسوں کی قلت تھی، میں سفر میں تھا، حج کے سفر میں۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کے میں نے اللہ سے دعا کری، میں نے کہا یا اللہ، اس نائی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں سفر میں تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نائی نے مجھے کاغذ میں لپیٹ کے یہ پیسے دیے، یا اللہ تو ایسا کوئی میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ ضرور دینا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان دنوں مکہ مکرمہ میں کچھ مدت کے لیے ٹھہرا رہا، کچھ مدت کے لیے میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایک صاحب تشریف لائے، کسی باہر ملک سے، غالباً دمشق سے یا کہاں سے آئے، اور میری مجلس میں آئے۔ میری مجلس میں آنے کے بعد انہوں نے مجھے ملاقات میں اشرفیوں کا ایک تھیلا ہدیے میں دیا۔ تو وہ تھیلا میں نے جب کھول کے دیکھا، اس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ اس حجام سے میری ملاقات کروا دے، اس حجام سے میری ملاقات کروا دے۔ کہتے ہیں کہ میں اس حجام کی تلاش میں نکلا، اور اللہ کی شان ہے کچھ ہی دیر میں اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو کہا، بھائی میں فلاں شخص ہوں، فلاں فلاں دن آیا تھا، تو تم نے میری خدمت بھی کری، بال بھی بٹائے، اور تم نے کاغذ میں لپیٹ کے کچھ پیسے بھی دے دیے تھے، میں تو اس کا بدلہ دینے آیا ہوں۔ تو وہ نائی ناراض ہو گیا، وہ حجام ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم نے آپ سے کوئی معاوضہ لینا ہے؟ آپ کو احساس نہیں ہے آپ نے کس کا نام لیا تھا میری دکان پر میرے پاس آ کر کے؟ جب میں کسی شیخ کے بال کاٹ رہا تھا، آپ نے کس کا نام لیا تھا؟ اللہ کا نام لیا تھا۔ اور کس انداز سے آپ نے نام لیا تھا؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے بھائی۔ میرے پاس آئے تھے پیسے، ضرورت کے مطابق میں نے خرچ کیے، جو بچے ہوئے تھے اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اسی کو دو، اس نے میرا نام لیا ہے، تو میں اس کا بدلہ تھوڑی چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ سے ہی لینا ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں لینا ہوتا۔ جائیے اپنا کام کیجیے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے کہا یار، نائی مجھ سے بڑھ کے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ جو کچھ اس نے دیا تھا اس کا اثر دیکھ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اخلاص۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سمجھیے کہ اصل مؤسس اور بانی ہوئی۔ رسمی طور پر دوسرے حضرات کا نام آتا ہے، لیکن حقیقت میں تو یہی۔ بعد میں انہی کے ذریعے سے دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا۔ انہوں نے دارالعلوم کو چلانے کے لیے کچھ اصول وضع کیے تھے۔ وہ اصول 8 تھے، 8 اصول۔ آج بھی وہ لکھے میں دارالعلوم کے وہ دستور کے اندر، ان کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں۔ 8 اصول۔ ان اصول میں ایک اصول یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی حکومتی عہدیداروں یا سرمایہ داروں سے چندہ مانگنا نہیں۔ حکومتی عہدیداروں کی طرف سے اگر چندہ آئے تو قبول بھی نہیں کرنا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حکومتی عہدیدار سے چندہ قبول نہیں کرنا، اور سرمایہ داروں کے پاس چندہ مانگنے کبھی نہیں جانا۔ غریبوں سے چندہ مانگنا، اور غریب چندہ دینے آئے تو خوشی سے قبول کرنا، یہ اصول ہشتگانہ میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، دیکھیے کہ غریب آدمی اپنی محنت مزدوری سے جو پیسہ کماتا ہے، وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ کوئی ساہوکار، کوئی دولت مند، کوئی سرکاری عہدیدار جو پیسہ خرچ کرے گا، اسے کیا پتہ خون پسینے کی کمائی کسے کہتے ہیں۔ نتیجہ سنیے، غور سے سنیے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ درس میں بتایا، کہنے لگے کہ غلہ اسکیم کا جلسہ تھا،
اور غلہ اسکیم کے جلسے میں جتنے بھی شرکاء آتے ہیں سب کو دارالعلوم کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور مٹی کی پلیٹیں ہوتی ہیں جو کمہار کے اس میں بھٹے میں بنتی ہیں، اس مٹی کی پلیٹوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور کھانا بھی کیا ہوتا تھا؟ پلاؤ، سادہ سادہ پلاؤ۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ میں جو کھانے کی جگہ تھی دسترخوان میں صاف کروا رہا تھا، قناتیں چاروں طرف سے لگی ہوئی تھیں، تو دو قناتوں کے درمیان سے سوراخ سے ایک دیہاتی جھانک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا، میں نے جا کے اسے ڈانٹا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی حضرت جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے اس انداز سے کہا کہ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو اندر آ جاؤ، قنات کھلوا کے اس کو اندر میں نے بلا لی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی حضرت جی میں اس سال جلسے میں تو آ گیا، میرا ایک سگا بھائی ہے وہ بیمار ہے بہت زیادہ، وہ نہیں آ سکے جلسے میں، اور وہ اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کے علاج سے جواب دے دیا کہ اب یہ علاج کے قابل نہیں، اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے، لہذا جو اس کے دل میں آتا ہے جو مانگے سب کچھ کھلا پلا دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب بیمار ہے بھائی، چل بھی نہیں سکتا، تو میں تو آ گیا جلسے میں، تو میرے بھائی نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کے جلسے کا پلاؤ ضرور کھلانا، مجھے بس مجھے پلاؤ کھلانا، ہو سکتا ہے اس پلاؤ کی برکت سے اللہ مجھے شفا دے دے۔ وہاں اللہ والے آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، ان کی برکت سے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی کھانا تو ہو گیا ختم، ابھی تو پلیٹیں اٹھوا رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت جی آپ مجھے اجازت دو، ان پلیٹوں میں جو تھوڑے تھوڑے دانے بچے نا ان کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت نے کہا جا سمیٹ لے۔ اب اس نے بہت سارے مٹی کے پلیٹوں کو ایسے رومال سے ایسے جمع کر کر کے چاول کے دانے اس نے اکٹھا کیے، اور تقریباً آدھا کلو کے قریب اس نے چاول کے دانے اکٹھے کیے اور رومال کے کونے میں باندھ لی۔ جب اتنے سارے چاول جمع ہو گئے، اس کے پاس میرے پاس آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ حضرت جی آپ کا بہت شکریہ، میرے پاس اتنے سارے چاول جمع ہو گئے، آپ تو کہہ رہے تھے سب ختم ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت نے کہا جا بھی خوش رہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تیری مراد پوری کرے۔ کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی چلا گیا۔ کہتے ہیں ایک دن چند مہینے گزرنے کے بعد ایک دن میں سبق پڑھا رہا تھا حدیث شریف کا، تو سبق کے دوران میں نے دیکھا دو دیہاتی آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دارالحدیث کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، وہ جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ کہتے ہیں جیسے میرا سبق ختم ہوا اور میں نکلا، وہ دونوں دیہاتی میرے پاس آئے لپکے ہوئے جلدی سے، حضرت جی السلام علیکم، حضرت جی السلام علیکم۔ میں نے کہا ہاں بھائی خیریت؟ کہنے حضرت جی آپ تو ہمیں نہیں پہچانیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہی دیہاتی ہوں، غلہ اسکیم کے جلسے میں آیا تھا آپ سے کھانا اور پلاؤ مانگنے کے لیے، آپ نے کہا پلاؤ تو ختم ہو گیا، تو میں نے مٹی کے پلیٹوں میں سے دانے جمع کیے تھے، چاول کے دانے، آپ کو یاد ہے؟ کہنے ہاں یاد ہے۔ اس نے کہا حضرت جی وہ جو میرا بھائی تھا نا جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہو سکتا، اب اس کے گنے چنے دن ہیں، جو مانگے کھلا پلا دو اس کو۔ حضرت جی وہ پلاؤ میں نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، آپ کے ساتھ ہی دیکھے کھڑا ہوا میرے ساتھ۔ میرے دوستو اخلاص کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان چاول کے دانوں میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاص چھپا دیتے ہیں، کبھی مٹی کے پلیٹوں میں اخلاص چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اخلاص کو ڈھونڈتے ہیں چراغ لے کر، کہاں سے اخلاص کریں؟ میرے عزیزو اخلاص اصل میں یہی ہے۔ اور ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تعمیری کام بہت ہوا ہے دارالعلوم دیوبند میں، کافی تعمیری کام ان کے دور میں ہوا۔ تو ایک معمار ایسا تھا بزرگ جو بڑا سست کام کرتا تھا، چنائی کرتا تھا، وہ چنائی کرنے والے اور بھی بہت سے تھے، اور لوگوں کی چنائی کا کام ذرا تیز ہوتا تھا، یہ بڑے میاں ذرا سست رفتاری سے کام کرتا تھا۔ تو اب دہاڑی سب کی برابر تھی، جو بھی دہاڑی تھی سب کی ایک جیسی تھی دہاڑی، کام اس کا کم، دہاڑی پوری لے رہا۔ تو وہ ہوتے نا کوئی حاسدین تھوڑے سے، حضرت قاری صاحب کو شکایت لگا دی کہ قاری صاحب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات، ہمیں بھی آپ وہی 10 روپے دیتے ہیں شام کو، اس کو بھی آپ 10 روپے دیتے ہیں،
کام اس کا 2 روپے کا ہوتا ہے، ہمارا 10 روپے کا ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ بتا دیا، کہا دیکھ لو آپ۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کچھ سمجھ میں آئی کہ شاید واقعتاً یہ شکایت درست ہے۔ حضرت نے کام کا جائزہ لیا۔ جب کام کا جائزہ لیا نا تو حضرت کو بھی نظر آیا کہ کام اس کا کم ہوتا ہے، پیسے پورے لے رہا، باقی لوگوں کا کام زیادہ ہو رہا ہے، وہ پیسے اپنے حساب سے صحیح لے رہے ہیں۔ حضرت نے اس کو بلایا دفتر میں، اور دفتر میں بلانے کے بعد کہا کہ بزرگوں ہمیں آپ سے شکایت ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اس نے کہا حضرت شکایت کیا ہے، آپ بتا دو دیں آپ۔ کہنے لگے شکایت یہ کہ آپ دیگر معماروں کے مقابلے میں کام کم کرتے ہیں اور دہاڑی آپ سب کے برابر لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہمیں اشکال۔ ابھی حضرت نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی، حضرت نے اس کو فارغ کرنے کا فیصلہ سنایا بھی نہیں تھا، خالی شکایت رکھی۔ تو اس بڑے میاں نے کہا حضرت بس میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میں نے سمجھ لیا، میں آج کے بعد کام پہ نہیں آؤں گا، بس آپ راضی ہیں؟ حضرت سوچ میں پڑ گئے۔ اس نے کہا حضرت لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو میرا کام ہے نا، میرا کام بھی آپ دیکھ لیں، ان کا کام بھی دیکھ لیں، اور آپ ذرا دفتر سے باہر نکل کے آئیے، 2 اینٹیں میں جوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ہاتھ سے جدا کر کے بتا دیجیے۔ آپ اس معمار نے 2 اینٹوں کو جوڑا مسالے سے اور حضرت کے سامنے رکھ دیا، باتوں میں لگا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حضرت سے کہا حضرت ان دونوں کو آپ جدا کر دیجیے، الگ کر دیجیے آپ، میں بھی معمار ہوں، یہ سارے معمار ہیں۔ حضرت نے دونوں اینٹوں کو الگ کرنا چاہا، الگ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہتھوڑی ماری، ہتھوڑی مارنے سے اینٹیں ٹوٹ کے الگ ہوئی، ویسے الگ نہیں ہوئی۔ حضرت نے کہا یار مجھے سمجھ میں نہیں آئے، آج تک میں نے ایسا کوئی معمار نہیں دیکھا جس کی 2 اینٹیں جوڑی ہوں مسالے سے اور آدھے گھنٹے میں اتنی پکی ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا حضرت ان سارے معماروں کی بنی ہوئی دیواریں آپ جا کے دیکھ لیں، ابھی آپ مکہ ماریں گے دیوار نیچے ہوگی، جائیے آپ دیکھ لیجیے۔ حضرت نے کہا پھر؟ اس نے کہا حضرت اب میں واپس نہیں آؤں گا، اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، میں جا رہا ہوں، آپ نے میرے کام کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم یہ دارالعلوم تعمیر ہو رہا ہے، یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں نبی کا دین پڑھا جاتا ہے، میں نے کوئی اینٹ اللہ کے ذکر و بسم اللہ کے بغیر نہیں رکھی آج تک۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پشیمان ہوئے اور اس معمار کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت بس آپ کے دل میں میرے لیے کھوٹ پیدا ہو گیا، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، میں اب جا رہا ہوں، میرا رزق اللہ نے اتنا ہی لکھا تھا، میں کہیں اور رزق کما لوں گا، مجھے پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی ان کو ہو جو اپنے کام میں کھوٹ رکھتے ہیں، میں اپنے کام میں کھوٹ نہیں رکھتا، ایک اینٹ بھی میں نے بسم اللہ اور ذکر اللہ کے بغیر نہیں رکھی آج تک اس دارالعلوم کے اندر۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اخلاص بولتا ہے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ تو آج ہماری نمازوں میں جو اثر نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری نمازوں میں اخلاص نہیں، ہمارے دیگر اعمال میں جان نہیں ہے کیونکہ اس میں اخلاص نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانو ہم لوگوں کو سب کو مخلص بنائے۔ دیکھو میرے دوستو، عمل تو آدمی کر ہی لیتا ہے، سیکھ کر کے عمل کر ہی لیتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر جان ڈالنا یہ جب ہی ہوگا جب اخلاص پیدا ہو۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سچی نیت کو، سچے جذبے کو، خالص جذبے کو، جو دل کے اندر ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور جب اخلاص عمل میں آ جائے تو اس عمل میں جان پڑ جاتی ہے، اس عمل میں جان پڑ جاتی ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، عمرہ اور حج ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اس میں ہمیں اخلاص کی صفت پیدا کرنی ضروری ہے۔ جب اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر اثرات اور ثمرات عطا فرمائیں گے، اور اخلاص نہیں ہوگا تو میرے دوستو پھر اس کے بہتر ثمرات نہیں ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی سب سے آخری حدیث جو ہم کئی دفعہ ختم بخاری پہ جاتے ہیں سنتے ہیں،
اس میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں، 2 مختصر سے 2 کلمے، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان پر ترازو عمل پر بڑے وزندار ہیں۔ وہ وزندار کیسے ہوتے؟ 2 جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس۔ فرمایا بہت سارے اعمال کے مقابلے میں یہ وزنی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں وہی شارحین حدیث یہ بتاتے ہیں کہ بعض اعمال ہوتے تو تھوڑے ہیں، تھوڑے عمل ہوتے ہیں، لیکن اس تھوڑے عمل میں اخلاص موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس عمل کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں مقدار میں بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ عمل میرے دوستو زیادہ وزندار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اپنے عمل میں اخلاص کی صفت پیدا کرنا، ٹھیک ہے میرے دوستو؟ کریں گے انشاءاللہ عمل کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ کوئی دیکھتا ہے دیکھتا رہے، کوئی سوچتا ہے کچھ سوچتا رہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں بھائی، اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ حدیث شریف میں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جب لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا نا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے چند لوگ بلائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس میں ایک تو ہوگا وہ شخص جو عالم ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی تجھے ہم نے علم دیا تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے یہ کرا اور میں نے یہ کرا اور میں نے یہ کرا۔ اللہ فرمائیں گے سب غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو سارا کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ تجھے کہا جائے تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے۔ وہ کہا جا چکا، تو نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرا۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو۔ ایک مالدار کو بلایا جائے گا، اس سے کہیں گے اللہ ہاں بھی تجھے ہم نے بہت سارا مال دیا تھا، تو نے اس میں کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے فلاں جگہ خرچ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور وہاں پیسے میں نے خرچ کیے۔ اللہ فرمائیں گے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو نے تو سارا اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا دینداتا ہے۔ یہ سب کہا جا چکا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، بس اس کو بھی لے جاؤ بھائی جہنم میں ڈالو۔ ایک مجاہد غازی کو بلایا جائے گا کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں تیرے راستے میں تو لڑا جان سے مال سے، اور یہ کرا وہ کرا اور فلاں، میں شہید بھی ہوا وغیرہ جو بھی ہوگا تفصیل۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت بڑا بہادر ہے، تو بڑا جیدار ہے، وہ سب کہا جا چکا، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس کو بھی لے جاؤ گے جہنم میں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ حدیث ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ بہت سے اعمال ایسے بندہ کر تو رہا ہے، اس کی واہ واہ ہو رہا ہے، واہ واہ کیا کہنے صاحب، کیا بیان ہے، واہ کیا نماز ہے، کیا کہنے صاحب، کیا بہادری ہے، یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ کے لیے کیا رہا بھائی؟ تو میرے دوستو ہمیں جو کچھ کام کرنا ہے نیت کریں کہ ہم اللہ کے لیے کریں، اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لہذا ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہی عملی زندگی پوری گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا جی